کی عوام کو، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، ان کی پوری کیبنٹ کو، اور بالخصوص آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، ایئر چیف ظہیر بابر صاحب کو، اور نیوی چیف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کو، اور ان تمام شاہینوں کو جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ پروگرام جس میں بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا اور ان کے نام نہاد تجزیہ کار جو آنکھوں سے شعلے نکال رہے تھے، جن کی زبانوں سے جو ہے وہ جو آگ نکل رہی تھی، اور جن کو بڑا شوق تھا، ان کو بڑا پرانا شوق ہے، ان کو بڑا شوق تھا کہ ناشتہ جو ہے وہ ان کو لاہور میں کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے شاہین جوان اڑے، انہوں نے ناشتے سمیت، دوپہر کے کھانے سمیت اور اگلے چند سالوں کے تمام کھانے جو ہیں وہ ان کو وہاں ڈیلیور کیے، جس کے اندر ان کی ایئر بیسز ہوں، ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوں، ان کی چوکیاں ہوں، ان سب کو تہس نہس کر کے مودی کا جو یہ ایک پروگرام تھا اور خطے کا جو ڈان بننے کا اور کنٹٹا بننے کا شوق ہے مودی کو، وہ سمجھتا ہے ایشیا کا سپر پاور وہ بنے گا، اس کی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ سرنگوں خدا نخواستہ کر کے وہ اس خطے پہ راج کرے گا، اور اکھنڈ بھارت کا جو اس کا ایک فلسفی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے شاہینوں نے، اور ابھی صرف شاہین اڑے تھے، ابھی باقی جگہوں پر ان کو جواب دینا باقی تھا، ان کو ایسا جواب دیا ہے جو مدتوں تک نہ صرف یہ خود یاد رکھیں گے بلکہ عالمی دنیا اس وقت پاکستان نے جو رافیل طیارے، جو فرانس کے طیارے جو آج تک دنیا میں کبھی کوئی فوج گرا نہیں سکی، الحمدللہ پاکستانی فوج کے ہمارے جوانوں اور شاہینوں نے وہ گرائے، اور آج یہ دنیا کے لیے کیس سٹڈی بن گیا ہے کہ رافیل کیسے گر سکتے ہیں، رافیل کیسے گرے، اور اب تو فرانس جو ہے وہ بیچارہ جواب دیتا پھر رہا ہے، فرانس جو ہے اس کو اپنی رافیل طیاروں کی اور اس کی سلامتی کی فکر ہے، جو اس وقت جے ایف تھنڈر، مجھے آج یاد کرنا ہے میاں محمد نواز شریف کو کہ بہت سارے ان کے بعد آئے جنہوں نے جے ایف تھنڈر کے اندر بیٹھ کے تصویریں بھی کھچائیں، لیکن یہ وہ جے ایف تھنڈر کا وہ پروگرام اور یہ وہ جیٹ طیارے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کی مدبرانہ قیادت نے پہلے دیکھ لیا تھا، اور پاکستان کی فضائیہ کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے یہ جے ایف تھنڈر طیارے جو پاک فضائیہ کو دیے گئے، الحمدللہ انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے آج دنیا کے اندر، اور دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ پاکستان کی فضائیہ دنیا کی بہترین فضائیوں میں سے شامل ہے، اور پاکستان کو فتح کر کے ناپاک خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان کی کل کی تقریر کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق پورے پنجاب میں کل جب سیز فائر کا اعلان ہوا، جب مودی حکومت کو گھٹنوں پہ آنا پڑا، اس کو اب تو میں نہیں، اب تو انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے کہ مودی کو ٹرمپ کو درخواست کرنی پڑی کہ ہمیں بچا لو۔ جس طرح سے ان کے اوپر صرف ہم نے طیاروں کے اٹیک نہیں کیے، ان کے اوپر سائبر اٹیک بھی ہوا، ان کی 70% انڈیا کی بجلی نہیں تھی پچھلے کئی گھنٹوں کے اندر، اور ان کی جو پورا ان کے ریڈار سسٹم ہے، ان کا پورا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ چوک کر دیا گیا تھا، ان کے پاس طیارے اڑانے کی بھی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ کو یہ بیچ میں لا کر سیز فائر کی درخواست مودی کو کرنی پڑی، اور پاکستان نے ہمیشہ کہا پاکستان ایک پرامن قوم ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہماری کمزوری کسی کو نہ سمجھا جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شریف بندہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وقت آنے پہ، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ڈر کے مر رہے تھے، وہاں پر بلیک آؤٹس ہو رہے تھے، پینک بائنگ ہو رہی تھی، انڈینز جو ہیں میں نے کلپس دیکھے وہ بیچارے رش کر رہے ہیں ٹرینوں کے اوپر، اتنا سامان پکڑا ہوا ہے، بیوی بچے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سیف جگہ پہ جانا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں بے شک ڈرون
के हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ कंधों पर उठाकर नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी कौम जो है उन ड्रोन के जनाजे पढ़ रहे थे। और वो फुटेजेस भी आपने देखी कि जहां ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे कोई पाकिस्तानी भाग नहीं रहा, नीचे कोई पाकिस्तानी छुप नहीं रहा, वो नीचे खड़े हैं, नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है वो जज्बा, ये है वो। और मैंने कई दफा कहा है, हमारे फौजी जिस दिन पाक फौज में दाखिल लेते हैं, उस दिन जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मारा, मार के वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर बना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, और साथ साथ अपनी पाक फौज के साथ इजहारी यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है, और वो हमने करके दिखाई। और अभी एक की है, अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है। और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर करा दे। और मेरे लिए ये बहुत और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सुकून और तसल्ली की बात यह है कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो मासूम जिनको बेगुनाह शहीद किया गया, जिनको बेगुनाह जिनके खून बहाए गए, जिन औरतों को जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों के, उन औरतों के नाम लिख के मिसाइल भेजे हैं। और ये वो कर्ज था उन शहदा का पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, जो हमने सूद समेत लौटाया है। अभी भारतीय मीडिया जो है वो बता ही नहीं पा रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और पाकिस्तान ने हमेशा, और DGISPR ने जो एक बात कही थी कि जब हमला करेंगे तो तरदीद नहीं करेंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और वो हुआ। पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के कैसे मारा। हम पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते हम। और ये जो इंडिया के अंदर मोदी ने जो एक जंगी जुनून पैदा किया है, आज वो उसको खुद भुगत रहा है। आज उसके मुल्क के अंदर मोदी और अमित शाह के खिलाफ लोग जो है उसके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं। लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया, मोदी ने वन साइडेड झूठे प्रोपेगंडे चलाए, सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें चलाई। बट सलाम है इस पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के मीडिया को, जिसने जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ ना सिर्फ इनको मैदान में शिकस्त दी, इनको सोशल मीडिया पे शिकस्त दी, इनको मीडिया के महाज पर शिकस्त दी, और आज भी आप देखिए इनके रोने धोने चल रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम हर शहर में, हर करिए में, हर गली मोहल्ले के अंदर जश्न मना रही है। और इस वक्त एक तूफ़ान है, मीम्स का एक तूफ़ान है। हमने इनकी जंग की धमकी को भी जूती की नोक पे रखा था, मीम्स की नोक पे रखा था, और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से यौम तशक्कुर अल्लाह पाक के सामने जो है वो बहुत आज़ी के साथ मना रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था कि इस मुल्क को ता क़यामत नाकाबिल तस्खीर भी रहना है और इसको कायमो दायम भी रहना है।
جہاں پر ان کے سیلیبریٹیز جنگ سے پہلے پاکستان کے لیے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. اور کل بہت بڑا اجتماع ہوا ہے باکو کے اندر, جہاں پر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے پاکستان کی اس وکٹری کو, اور دنیا میں ہر جگہ ہر شہر میں جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو خود خوف سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے, پاکستان نے تو اٹیک جو ہے وہ 9 اور 10 کی رات کو کیا ہے اور اذان فجر کے وقت کیا ہے اور سورج کی روشنی میں کیا ہے. ہم بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں وار کرنے کے قائل نہیں ہیں. اور یہ 3 دن پہلے سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے, خوف سے ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی پینک بائنگ کر رہا ہے, کوئی بچے لے کے بھاگ رہا ہے. فوجیوں کی اپنی جو ہے وہ حالت دیکھنے والی تھی, ان کی جو اپنی آفیشیل ویڈیوز آ رہی تھی مودی کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ, ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے حالات کیا ہیں. اور پھر ان کو 3 دن خوف سے مارا اور اس کے بعد صرف 4 گھنٹے کے اندر ان کو گھس کے مارا, اور مارنے کے بعد آج اللہ کا شکر ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے. اور میں توقع کرتی ہوں کہ یہ سیز فائر مستقل ہوگا. اس خطے کے اندر کوئی کن ٹٹا بدماش نہیں ہے, نہ کسی کو بننے دیں گے. اپنی ڈومین میں رہیں. پاکستان کے لوگوں کو بھی, پاکستان اس وقت پراسپیرٹی کے ٹریک پہ ہے, پاکستان اس وقت ترقی کے ٹریک پہ ہے. ہم انڈیا کے لیے بھی اچھی خواہشات رکھتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ترن والا سمجھنے کی غلطی نہ کرے, اور جو غلطی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا آپ سب دیکھ چکے ہیں. پاکستان کی حکومت میں 28 مئی اور اب یہ 10 مئی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے کراکٹ پہ آ چکے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اب 10 مئی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا پاکستان ہے؟ دیکھیے, بات مسلم لیگ نون کی یا اس کی نہیں ہے, بات پاکستان کی ہے. اور جب پاکستان کی بات آئے تو لا محالہ مسلم لیگ نون یاد آتی ہے. میں یہاں کوئی پوائنٹ سکور کرنا نہیں چاہتی, میں کوئی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتی, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایٹمی دھماکے میاں نواز شریف نے کیے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر میاں نواز شریف نے بنایا. یہ فیکٹ ہے کہ جو تھنڈر طیارے ہیں وہ میاں نواز شریف نے لے کے دیے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ترقی ہوتی ہے, جب بھی پاکستان میں خوشحالی آتی ہے, مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے مسلم لیگ نون پہ اور اس کی قیادت پہ. بہاولپور میں کوئی واقعات رپورٹ ہونے کی سوشل میڈیا پہ کرتی تھی, کیا پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پر کوئی انفارمیشن شیئر کرے گی؟ سیز فائر کے بعد کوئی پنجاب کی حدود میں ایسا کوئی ڈرون حملہ ہوا؟ جی, آج میرا خیال ہے, دیکھیے DGISPR جو ہیں وہ غالباً آج بھی اس کے اوپر کچھ بریف کریں گے. یہ کوئی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جو مجھے بتائی گئی ہے, بٹ میں تصدیق کے بغیر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. بہتر ہے کہ DGISPR اس کے بارے میں آگاہ کرے. سیز فائر ہوا تھا لیکن بھارت بار بار جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے, رات بھی ہم نے جاری کیے, تو کس طرح یہ باز آئے گا بھارت؟ باز آ گیا ہے, گھٹنوں پہ آ گیا بھائی. اور اب بچوں کی جان لوگے کیا؟ دیکھیے, اس سے بڑی کامیابی پاکستان کی پچھلے 20-25 سال میں ہو نہیں سکتی کہ جس مسئلہ کشمیر کو نان ایشو کہہ دیا گیا تھا, جس مسئلہ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کا ٹویٹ اگر آپ نے دیکھا ہو, اس میں اس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی, اور مسئلہ کشمیر پہ بات کیے بغیر انڈیا پاکستان کے بیچ میں امن نہیں ہو سکتا. تو ہر چیز پہ بات ہوگی, سندھ طاس معاہدے پہ بھی بات ہوگی, مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی. اور دہشت گردی, جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, مختلف جو گروپس کو آگے کر کے انڈیا جو دہشت گردی کرتا ہے, اس کے تو ہم ثبوت بھی دکھا چکے ہیں. ہم فالس فلیگ نہیں کرتے, ہم ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب انٹرنیشنل فورم کے اوپر ثبوتوں سے بات کریں گے.